بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ الحمدللہ، اتنا مبارک مہینہ ذی الحج کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی عبادتوں کا ثواب بھی بہت ہے اور اس مہینے میں عبادتوں کا حکم بھی ہے، اور یہ شروع کی 10 دن اور 10 راتیں بے حد ضروری ہیں۔ اس میں عبادات، آپ کی دعائیں، ریاضت، جتنا آپ کرتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی کثرت سے مانگیں، توبہ استغفار کریں، درود و سلام کا ورد کریں، رو رو کر اللہ سے اپنی حاجات مانگیں۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کی جھولیاں بھری جائیں گی، کیسے کرم کے دروازے کھلیں گے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برس رہی ہوتی ہے، خاص کرم نوازیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ 9 ذی الحج کا ایک خاص عمل ہے جو کہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دلی مرادیں، حاجات بھی پوری ہوں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، مسئلے بھی حل ہوں گے، اور اس دن کی برکت سے آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اس دن کی برکت سے آپ کو وہ عطا ہوتا ہے جو آپ کے گمان سے باہر ہے۔ اور 9 ذی الحج اس بار جمعے کی ہوگی، تو جمعے کی تو ویسے ہی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ آپ کی کوئی ہی جائز دعا، مراد، حاجت ہو، بھلے سالوں کی رکا ہوا کوئی کام ہو، کوئی پریشانی ہو جس کو چاہتے ہیں کہ حل ہو جائے، کوئی جائز مقصد ہو، نوکری کا ہو، شادی کا ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، صحت کا ہو، رشتے کا ہو، گھر کا معاملہ ہو، باہر ملک جانے کے ویزے کا معاملہ ہو، کسی بھی قسم کا جائز مقصد، حاجات ہو، 9 ذی الحج کو پورے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ایک سٹنگ میں پڑھیں گے۔ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے اکیلے تو گھر کے چند افراد مل کر پڑھ لیں۔ توجہ دھیان سے پڑھیں گے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے کہ آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور وہاں بیٹھ کر آپ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اس تصور سے آپ درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھیں گے، اور جو بھی حاجات ہو، جو بھی مقصد ہو، وہ ذہن میں رکھیں۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور اس تمام درود پاک کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں گے، پنجتن پاک کو، اہل بیت کو ہدیہ کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو ہدیہ کریں گے، اور پھر جتنے بھی حاجی ہیں ان سب کو ہدیہ کریں، اور اللہ سے کہیں کہ جتنے حجاج کرام ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان کے حج کو قبول و مقبول فرما، اور ان کے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما، ان پر اپنا خاص رحمت کرم فضل فرما۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور درود ابراہیمی کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اس دن کے وسیلے سے اپنی حاجات مانگیں گے، رو کر، گڑ گڑا کر، چند منٹ دعا کریں گے۔ سجدے میں سر رکھ کے کریں تو بہت اچھی بات ہے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، اور سجدے میں مانگی گئی دعا جلدی قبول و مقبول ہوتی ہے۔ تو رو کر، گڑ گڑا کر چند منٹ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، دن میں کسی بھی وقت، اپنی حاجات جب تک آپ کی حاجات پوری نہ ہو، دعا قبول نہ ہو۔ روزانہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو ہدیہ کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کریں، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا، اس کی برکت سے میری یہ حاجات پوری کر دیں۔ یقین جانیں آپ یہ عمل کریں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، مسئلے حل ہوں گے، کام بنیں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ درود ابراہیمی بہت زیادہ پاورفل درود شریف ہے، بے انتہا طاقتور درود شریف ہے۔ اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ اسے جتنی زیادہ آپ محبت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، اتنی جلدی کام بنتے ہیں۔ اس درود پاک کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پڑھو اور آپ کی حاجات فوری قبول ہو، اور پھر اتنے مقبول دن اگر آپ پڑھو اور پھر آپ اسے ہدیہ کرو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ اپنے لیے دعا کرو، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ آپ کی حاجات پوری نہ ہو۔ کامل یقین سے پڑھیں، توجہ دھیان سے پڑھیں، پھر اس کی برکات اور ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خود بھی کریں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی لازمی بتائیں کہ ان کے مسئلے بھی حل ہوں، ان کی پریشانیاں بھی ختم ہوں، ان کے کام بھی بنیں۔ درود ابراہیمی پڑھتے جائیے، ہدیہ کرتے جائیے، اور پھر دیکھیں کیسے کیسے آپ کے کام بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی خاص برکات نصیب فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، حاجات پوری فرمائے، ہم سب کے مسئلے حل فرمائے، اور ہمیں ان دنوں کے صدقے سے بار بار اپنی بارگاہ میں آنے کی، حاضری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔